عجیب موقع ہے. ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے میں اپنے والد صاحب کے سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے گفتگو کرنے کو بیٹھا ہوں. بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اس سلسلے میں ان کی بات ہو رہی ہے. ہم سب غمزدہ ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ بھی بہت غمزدہ ہیں. ہم لوگ غالباً اسی لیے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے غم کو بانٹ کر کے شاید اس کو تھوڑا کم کر سکیں. چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو اللہ پر توکل، پھر دوسرا شکر اور تیسرا صبر. یہی تین چیز ہے جو ہمیں اس حال سے نکالنے میں شاید مدد کرے. شاید نہیں، یقیناً مدد کرے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی وسعت کے بارے میں آپ تمام لوگوں نے سنا. ماشاء اللہ بے پناہ کام ہے، بے پناہ ادارے ہیں، بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں. میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تربیت کا مسئلہ ہے، جو میرے ساتھ ان کا معاملہ رہا ہے یا جو میں ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اس پر جانے سے پہلے میں اس جذبہ محرکہ کے بارے میں دو بات کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ اس قدر صبح اور شام لگے رہتے تھے. اور وہ جذبہ ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس امت کو جو اس کا حق ہے اور جو اس کی عزت ہونی چاہیے، جو اس کا مقام ہونا چاہیے، اس جگہ تک پہنچا دینا. ہندوستان میں پہلے سے اور ابھی جس زوال کی حالت میں ہم لوگ ہیں، اس زوال سے ہم لوگوں کو اوپر اٹھانا، یہ مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز سب سے انہوں نے جو سمجھایا کہ جو چیز سب سے زیادہ کارآمد ہوگی ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر اور آرگنائزیشن کے طور پر، وہ ہوگی احسان کے درجے کو حاصل کرنا. اور پھر یہ بتایا کہ احسان کا درجہ کیا ہوگا. تو احسان کا درجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 قدم چل سکتے ہیں اپنی پوری قوت لگا کر کے تو 101 قدم چل لیجیے. یہی احسان کا درجہ ہے. اگر کسی کی استطاعت 3 صفحہ قرآن کو پڑھنے کی ہے تو 3 صفحہ اور 1 آیت پڑھ لیجیے. یہ احسان کا درجہ ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وہاں سے تھوڑا آگے کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ ہو جائے، اگر یہ کام ذاتی طور پہ ہم لوگ کر لیں، اگر یہ کام اجتماعی طور پہ ہم لوگ کر لیں، اور یہ کام اگر ہم لوگ آرگنائزیشن کے طور پہ کر لیں، تو ہم لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جو ہم لوگوں نے کھو دیا ہے. تو یہ خواب تھا کہ امت کو واپس اس کے مرتبے پر پہنچانا، اور پہنچانے کی یہ ترکیب کس طرح پہنچے. اب اس کے اندر بہت ڈھیر سارے ادارے ہیں. ہمارے شریعہ ہے، اور ہمارے شریعہ جس مقام پر آج ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کو وہ بہت آگے لے جانا چاہتے تھے. مثلا میں گزارش کروں کہ ان کا یہ خواب تھا کہ ہر جگہ ایسی کلینکس کھولی جائیں، ایسے چھوٹے ہسپتال قائم کیے جائیں جس کے اندر
ان 20% بیماری کا علاج ہو جو 80% وقت اس علاقے کے لوگوں کو ہوتی ہے. ہر علاقے کی بیماری الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، جس سے ایک آدمی اگر وہ اس مصیبت میں آ گیا، اس بیماری میں آ گیا، تو پھر اس کا 5 دن 7 دن ضائع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے 5 دن 7 دن کی تنخواہ غائب ہو جاتی ہے. اور یہ اگر ایسا ہے کہ اگر اس کو صحیح علاج مل جائے تو اس کی بیماری شاید 1 دن میں ختم ہو جائے یا 2 دن میں ختم ہو جائے. تو یہ ہلکی پھلکی چیزیں کرنے سے بہت بڑا فرق اجتماعی طور پہ پڑ سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کئی اسکول کھولنے کا ارادہ ہے. ابھی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ صرف 17% بچے 10ویں جماعت ہمارے بچے 17% بچے 10ویں جماعت پار کر پا رہے ہیں. صرف 17% بچے، یعنی کہ 100 بچہ جب داخلہ لیتا ہے تو 83 بچہ 10ویں جماعت کے اوپر نہیں جا پا رہا ہے ہمارا. ان چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دارالقدہ کو بڑھانا، اسکول کو بڑھانا، ہیلتھ کیئر کو بڑھانا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس خواب کو پورا کرنے کی طرف لے جاتی ہیں. اسی سلسلے میں احسان کا ایک بہت اچھا نمونہ رحمانی 30 بھی ہے، جس کے بارے میں مولانا نے بہت تفصیل سے بتایا. اس میں ایک چیز میں صرف جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی جو کامیابی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. جو انجینئرنگ کا امتحان ہوتا ہے اس میں تقریباً ہر ایک امتحان میں 12 لاکھ بچے بیٹھتے ہیں. 12 لاکھ بچے بیٹھتے ہیں، جس میں سے 11,000 چنے جاتے ہیں. 12 لاکھ میں 11,000 چنے جاتے ہیں. اس کو اگر آپ تقسیم کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہے یعنی 0.0002%. کامیابی بے پناہ مشکل ہے، اس میں بے پناہ مشکل ہے. اور اس میں ہر سال حضرت کی دعا سے اور پوری ٹیم کی محنت سے 35% سے زیادہ بچے IIT کے امتحان کو ہر سال میں کامیاب ہوتے ہیں. ان سب چیزوں میں ایک چیز جس کا ذکر چھوٹ رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نہ چھوڑیں اس کو، وہ ہے واپس عربی کی طرف لوٹنا، واپس قرآن کی طرف لوٹنا. یہ ایک بہت اہم خواب تھا حضرت کا، جو ہم لوگ جامعہ رحمانی میں ایک شعبے کو بنا کر کے اس میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بعد میں اور جگہوں پر کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تمام چیز پڑھ لی، انگریزی پڑھ لی، فارسی پڑھ لی، اردو پڑھ لیا، تمام چیز کو پڑھ لیا، اور صرف اس چیز کو بہت کم چھوا جسے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہتے ہیں. ہم لوگ سب لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور عربی کو خود سے بہت دور رکھتے ہیں، قرآن کو خود سے بہت دور رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے معمولی مطالب اور معانی کو بھی اپنے سے قریب نہیں آنے دیتے ہیں. تو حضرت کا ایک خواب تھا اور وہ یہ تھا کہ تمام تعلیم، خاص کر کے جو مدارس میں ہو رہی ہے، اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، یعنی تدریسی زبان، وہ عربی کی ہو جائے. یعنی ہم لوگ بچوں کی استعداد کو شروع سے ایسا کریں کہ وہ عربی میں ہو جائے. یہ تمام خواب ہیں جو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پورا کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. چاہے وہ ہمارے شریعہ کو آگے بڑھانا ہو، اس کے تمام شعبے کو آگے بڑھانا ہو، یا رحمانی 30 کو آگے بڑھانا ہو، یا پھر خانقاہ رحمانی کو آگے بڑھانا ہو، جامع رحمانی کو آگے بڑھانا ہو، یا پھر مدرسین کی تعلیم کا انتظام کرنا، یعنی کہ
تعلیم کس طرح دی جائے اس کا انتظام کرنا، اور یہ سب سے اہم امر ہے جس کی طرف حضرت نے بہت زیادہ نگاہ کی اپنے آخر دور میں، کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے وہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھا رہے ہوں، یعنی کہ کسی بھی CBSE اسکول میں پڑھا رہے ہوں، یا مدرسین جو مختلف مدارس میں پڑھا رہے ہوں، ان کی تدریس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کا انتظام کیا جائے، یعنی ایک مکمل مستقل علم ہے، اس کا کیا کیا انتظام کیا جائے اور کیسے مؤثر اساتذہ پیدا کیے جائیں۔ یہ سارا کام ہے جو کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ان سب کام کو ہم لوگ مل کر کے انجام دیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت وقت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ آخر میں تربیت کے صرف ایک عنصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت نے سکھایا کہ کامیابی کے لیے، اور یہ بہت اہم بات ہے، اگر آپ ذرا غور سے سنیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اخیر نہائی صورت کیا ہوگی، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ کامیابی کیسے دکھے گی۔ اگر اس کو کسی خریدے پر رکھ کر کے دیکھیں یا میپ پر رکھ کر کے دیکھیں تو آپ سب نے میپ دیکھا اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دلی یہاں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ دلی کہاں ہے نا، دلی یہاں ہے۔ تو سب سے پہلے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ دلی کہاں ہے، آپ کی دلی کیسی دکھتی ہے، آپ کی دلی کیسی دکھتی ہے۔ پھر یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ راستہ کیا ہے وہاں تک جانے کا، یعنی آپ کو ٹرین سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے، ہوائی جہاز سے جانا ہے، آپ کے پاس کیا وسائل ہیں، اس وسائل کے حساب سے آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ پھر یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ کیسے پتہ ہوگا کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، یہ کیسے پتہ ہوگا؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں تو راستے میں مغل سرائے بھی آئے گا۔ اگر آپ ٹرین پہ چلتے جا رہے ہیں اور 2 دن ہو گئے ہیں اور مغل سرائے نہیں آیا ہے تو آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کو اتر کر کے دوسری ٹرین سے واپس آنا ہوگا اور پھر جانا ہوگا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معالم کیا ہیں، آپ کس چیز کو دیکھیں گے۔ اور جب یہ بات ہو جائے، جب یہ بھی پتہ ہو جائے، تب پھر اس کے بعد یہ پتہ کرنا ہوگا کہ آپ خرگوش ہیں یا کچھوا ہیں۔ خرگوش ہیں تو آپ دوڑیں گے اور پھر سو جائیں گے اور بھول جائیں گے، کچھوا ہے تو 150 سال تک چلتے رہیں گے۔ لیکن حضرت صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ کچھوا ہی چلے، کیا خرگوش نہیں چل سکتا؟ کیا یہ عزم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم خرگوش بھی ہوں اور دوڑتے رہیں؟ کس نے لکھ دیا ہے کہ کچھوا ہی صرف چلے گا اور نہیں دوڑے گا؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ سارا کام ہو گیا، ابھی تک جتنا کام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سارا کام پلاننگ کا ہے، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ سب سے اہم کام ہے، یعنی پہلا قدم اٹھا لینا۔ یہ سارا کام کر کے اکثر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پہلا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب اس کو اٹھا لینا اور اس کے بعد اس میں ارتقاء پیدا کرتے رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ وہاں اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد۔ حضرت کی یہ نصیحت مجھے یاد رہے گی انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی یاد رہے، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اس پروسیس کو فالو کیا جائے تو بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے باذن اللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تبارک تعالیٰ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مراحل کو آسان فرمائے۔